الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لائق صد احترام فضیلت الشیخ سید شفیق احمد مدنی صدر اجلاس ہذا، اسٹیج پر اور سامعین میں بیٹھے ہوئے انتہائی معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور مدرسہ عائشہ سلیمان حلیل کے اساتذہ، طلباء اور ان کے سرپرست حضرات، میرے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ پچھلے کئی سالوں کی طرح امسال بھی فضیلت الشیخ عبد الوکیل مدنی حفظہ اللہ نے اس مدرسے کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی. البتہ اب کی بار میری یہ محرومی رہی کہ میری اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے پروگرام کے ابتدا سے میں شریک نہ ہو سکا. ہمارے ان بھائیوں، ان بچوں کی تلاوت کو کما حقہ سن نہ سکا. 2-3 طلبہ کی تلاوت میں پہنچ گیا تھا، نماز وغیرہ سے فارغ ہو رہا تھا تو اس دوران سننے کا موقع ملا، لیکن یقیناً میرے لیے محرومی کی بات ہے کہ میں اس مجلس کے ایک بڑے اور انتہائی اہم حصے سے محروم رہا. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں ایک مرتبہ پھر مدعو کر کے یہاں گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. حضرات گرامی قدر، قرآن کریم رب العالمین کی کتاب ہے. یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ کتاب علم و حکمت کا سرچشمہ ہے. اس کتاب کے فضائل بے شمار ہیں اور اس کتاب سے جڑنے والوں کے مقامات بڑے عظیم ہیں. اس کتاب سے جڑنے والوں کو یہ کتاب اس دنیا میں کیا کچھ دے جاتی ہے، کتنا کچھ ان کی زندگی میں اس کا اثر نظر آتا ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر آپ جتنا غور کرتے جائیں اتنے ہی نت نئے پہلو میرے اور آپ کے سامنے آتے جاتے ہیں. آج کی گفتگو کے لیے میں نے جو بات مناسب سمجھی یا جو پہلو مناسب سمجھا وہ یہ کہ یہ کتاب علم کا، حکمت کا منبع ہے، مصدر ہے. یہاں سے علم کی، حکمت کی باتیں نکل کر ساری کائنات کو روشن کرتی ہیں. یہاں سے جو علم و حکمت کے یوں سمجھیے کہ سوتے ابلتے ہیں، ان سے ہماری اور آپ کی دنیاوی زندگی سب سے پہلے سنورتی ہے اور اس کے ساتھ میرا اور آپ کا دین سنبھلتا ہے. ہم اور آپ اپنے دین سے واقف ہوتے ہیں اور اس طرح ہم اور آپ اپنی آخرت کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں. اس کتاب میں علم و حکمت کا جو خزانہ ہے اس سے جڑنے والوں کو یہ علم و حکمت اور یہ کتاب کیا کچھ دیتے ہیں، ان میں سے صرف ایک پہلو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ کتاب اور اس کتاب سے ملنے والا علم انسان کو ہر اعتبار سے اونچے درجے پر لے جاتا ہے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت عام طور پر یوں پڑھی جاتی ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.
کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ایمان لانے والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اور علم والوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند ہے کہ اجر و ثواب میں، فضیلت میں، روز قیامت جنت کے اندر مقام اور مرتبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ علم والوں کو بے علموں کے مقابلے میں اونچا درجہ عطا فرمائے گا۔ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بات سمجھیں، قرآن مجید اگر آپ پڑھیں، احادیث پر آپ کی نظر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اور آپ سلف صالحین کی سیرتوں کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ قرآن آدمی کو ہر طرح کی رفعت عطا کرتا ہے، ہر طرح کی بلندی آدمی کو عطا کرتا ہے، کئی طرح کی بلندیوں سے آدمی کو روشناس کراتا ہے، اس کا سامنا کراتا ہے، اس سے واقف کرواتا ہے۔ جو آدمی قرآن مجید سے جڑتا ہے نا، اس کے درجات اور فضیلت ہی نہیں بلند ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی طرح کی بلندیاں اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اس قرآن سے حافظ قرآن کا تعلق ہے، اس کا مقام بلند ہوتا ہے، معلم قرآن کا تعلق ہے، اسے اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے آج مختلف واقعات یا مختلف حوالوں سے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب سے جو رفعتیں وابستہ کر کے رکھی، جو بلندیاں، بلند درجات اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے جوڑ کر رکھے ہیں، اگر ہم کما حق ہو ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، قرآن سے جیسا رشتہ ہونا چاہیے۔ نماز مغرب سے پہلے آپ کے سامنے شیخ عبد الوکیل مدنی حفظہ اللہ نے حجر القرآن یعنی قرآن کو چھوڑنے کی جو شکلیں تھیں، ان سے بچ کر قرآن سے جیسا تعلق جوڑنا چاہیے ویسا تعلق اگر ہم جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو کس کس قسم کی رفعتیں یہ قرآن مجھ کو اور آپ کو عطا کرتا ہے، اسی کا ایک ہلکا سا نمونہ آج کے اس خطاب میں مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، بڑی مشہور و معروف حدیث، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلی بات جو آپ کے اندر میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، گرچہ وہ قرآن کے سلسلے میں نہیں آئی ہے لیکن علم کے سلسلے میں آئی ہے، اور علم کا مصدر اور منبع قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلب معلم اور غیر معلم، سدھایا ہوا کتا، ٹرینڈ کتا، اور وہ کتا جس کی تربیت نہ کی گئی ہو، ان دونوں کے شکار میں اللہ تعالیٰ نے فرق کیا۔ اللہ نے کہا سدھایا ہوا کتا اگر شکار کرتا ہے تو وہ حلال ہے، اور اگر اس کے ساتھ غیر تربیت یافتہ کتا شکار کرے تو پھر وہ حرام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ عام طور پر اس واقعے کو اس سیاق میں ذکر کیا جاتا ہے کہ علم کی یہ عظمت ہے کہ اگر کسی کتے کے جیسے نجس جانور کے اندر بھی آئے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن میں اس واقعے کا تذکرہ کسی اور سیاق میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں سدھائے ہوئے کتے کو حلال، اس کے شکار کو حلال قرار دیا گیا؟ سدھائے ہوئے کتے کے شکار کو کیوں حلال قرار دیا گیا، اور انٹرینڈ غیر تربیت یافتہ کتے کے شکار کو حرام کیوں قرار دیا گیا؟ سبحان اللہ، آج کے دور کی دنیا یہ بتاتی ہے کہ یہ کتا ٹریننگ کے بعد جو شکار جانور کا کرتا ہے، مالک کے لیے اس پہ منہ نہیں مارتا، اور اسے اپنا لعاب اور اپنی جو طبیعت کی خصاصت ہے، خصت ہے، اس کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور وہی جو اپنے لیے شکار کرتا ہے، اس کو شکار کرتے وقت اس کا لعاب، اس کی طبیعت کی خصت، ساری چیزیں اس کے اندر اتر آتی۔ یہ جدید سائنس کی تحقیق ہمارے اور آپ کے سامنے۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں، انسان تو انسان ہے، قرآن مجید کا علم اگر کما حق ہو کسی انسان کی فطرت، کسی انسان کے نفس، کسی انسان کے مزاج، کسی انسان کی سوچ پر اگر اثر انداز ہو جائے نا، وہ اپنے ہم جنسوں میں اتنا ممتاز ہو جاتا ہے کہ پھر وہ انہی میں سے ہو کر بھی ان جیسا نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا اثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم، اس قرآن کے علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آپ دیکھیے، میں دوسرا ناحیہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی اور ہم تو بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، شعبہ حفظ میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑے شریر ہوتے ہیں، بڑے بدماش ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمارے سامنے کہی جاتی، اور میں آپ کو بتاؤں،
हमारे असातिज़ा भी कहते थे और आज भी हम सुनते हैं, शुभ हिफ्ज में पढ़ने वाले बच्चे बड़े शरीर होते हैं, बड़े बदमाश होते हैं। मसला क्या है आपको मालूम है? ये बच्चे जब कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, इस कुरान की बरकत ये है कि इनकी समझ, इनकी समझबूझ, इनकी जहानत कई दर्जे तरक्की कर जाती है। और जहानत का ये मसला है, याद रखो, अगर इसे सही रुख दे दिया गया आदमी बहुत आगे निकल जाता है, और अगर जहानत को सही रुख न दिया गया तो फिर इसी से शरारतें, और शरारत से आगे बढ़ के बच्चे खबासतों तक आते हैं। कहना क्या चाहता हूं, इस कुरान की बरकत है कि जब कोई बच्चा हाफिज कुरान बनने लगता है तो ज़हनी एतबार से इतना एक्टिव हो जाता है, इतना फ़आल और मुतहर्रिक हो जाता है कि कुरान हिफ्ज करना तो करना, उससे अलावा जो वक्त होता है उसकी जिंदगी बड़ी एक्टिव, बड़ा मुतहर्रिक, बड़ा फ़आल बन जाता है। ऐसे मौके पर अगर असातिज़ा या माँ बाप या सरपरस्त हजरात इन बच्चों को सही रुख देने में कामयाब हो जाए, इनकी ये जहानत और फतानत कई दर्जे खुद उनके और समाज और मुआशरे के हक में मुफीद बन सकती है। ये कुरान ऐसी जहानत उनको अता करता है। हजरात गिरामी कद्र, हजरात गिरामी कद्र, इस कुरान को अगर हम और आप देखें तो ये कुरान आदमी को कई एतबार से मुकद्दम कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में इमामत के लिए ये कहा, या उम्मुल कौम अक़रउहुम लिकिताबिल्लाह। बात समझ में आती है? नमाज क़िरात का होगा, वो यकीनन सबसे आगे रखा जाएगा ताकि इमामत करे। लेकिन आप देखें ग़ज़वा उहुद में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तदफीन का एहतमाम किया, आप जानते हैं पहले पहल मुसलमानों को फतह नसीब हुई, फिर उसके बाद मुसलमान शिकस्त खा गए, हार गए, 70 से ज्यादा सहाबा शहीद हो गए, बकिया सहाबा इंतहाई जख्मी हो गए। इतनी इस्तिताअत नहीं थी कि 70 सहाबा के लिए 70 कब्रें खोदी जाए, तो अल्लाह के नबी ने मशवरा दिया कि कब्र को जरा कुशादा कर दो और एक एक कब्र में 2-2, 3-3 सहाबा की तदफीन कर दी जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तदफीन का वक्त आया तो अल्लाह के नबी ने सहाबा से ये कहा, ये जो दिन को लाए हो 2-3, इनमें से सबसे ज्यादा कुरान किसको याद था, कुरान किसकी सीने में सबसे ज्यादा था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबले की तरफ सबसे ज्यादा उस सहाबी को रखा जो हाफिज कुरान थे, ये कुरान की ज्यादा मिकदार को याद रखते थे। आप जरा सोचें कि इस कुरान की वजह से उनको आगे रखने की वजह क्या है? वल्लाहु आलम। अहले इल्म ने यह बात लिखी है कि दिल कुरान मजीद की वजह से उनका ज्यादा जिंदा होता है। कुरान दिलों को जिंदगी अता करता है। सब शहीद हैं, सबके दर्जात बुलंद हैं, लेकिन उन शहीदों में अगर फर्क करने की बात हो, जिनका दिल कुरान मजीद के नूर से मुनव्वर है, जिनके दिल में कुरान मजीद का नूर जितना ज्यादा है उतने ही ज्यादा वो इस लायक है कि उनको मुकद्दम रखा जाए। आप देखिए कुरान कैसी कैसी रिफातें हम और आपको अता करता है। मैं कुरान की बरकत या कुरान आम इंसानों को कैसे बुलंद करता है, इस मसले को बताने के लिए आपको सऊदी अरब के इस वाक़े का हवाला देना चाहूंगा। आप जानते हैं मलिक फहद रहमतुल्लाहि अलैह सऊदी अरब के जो साबिक हुक्मरानों में से बड़े नामवर हैं, जिनके जमाने में अक्सर हिस्सा हमने तालीम हासिल की। ये खादिम कुरान हैं, इन्होंने कुरान मजीद की खिदमत के लिए बड़े काम किए। मुजम्मा मलिक फहद कायम किया कुरान प्रिंटिंग प्रेस मदीना में, और दूसरा बड़ा काम इन्होंने ये किया कि सारे सऊदी अरब की मसाजिद के अंदर हलकात तहफीजुल कुरान कायम किए, जहां हर मस्जिद के अंदर बच्चे कुरान हिफ्ज करने लगे। और आज आप ये देखिए, एक दौर था लोग बड़े फख्र से एक जुमला कहा करते थे कि नज़ल अल कुरान फिल अरब व कुरिया फी मिस्र व फुहिमा फिल हिंद। लोग बड़े दावे से कहते थे कुरान अरब में नाजिल हुआ, मिस्र में पढ़ा गया, मिस्र से बेहतर कहीं कारी नहीं होते थे, और लोग कहते थे लेकिन समझा गया हिंदुस्तान में। दावा गलत था।
لیکن لوگ ایسا کہتے تھے، یعنی قرات کی جب بات آتی تو مصر کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں آتا تھا۔ آج آپ دیکھیے اللہ کا فضل و کرم ہے، مصر کے قراء کا وہ دور کہیں پیچھے رہ گیا۔ آج بین الاقوامی سطح پر سعودی عرب کے وہ ائمہ، وہ قراء، بڑی مسجدیں، حرمین تو چھوڑیے، آپ شہروں کی چھوٹی مسجدوں میں چلے جائیں، ملیں گے ائمہ، ملیں گے۔ ملک فہد رحمت اللہ علیہ نے اس قرآن کو اپنے سماج کے اندر داخل کیا، اس کی برکت کہاں تک پہنچی معلوم ہے؟ قید خانوں میں جو لوگ قیدی جرم کر کے جاتے تھے، جو لوگ جرم کر کے قید خانوں میں جاتے، ملک فہد کے زمانے میں یہ ہوا کہ قید خانوں میں بھی حفظ قرآن کے حلقات قائم کیے جائیں، وہاں قیدیوں کو بھی قرآن یاد کروایا جائے۔ نئی کئی پالیسیاں لائی گئیں کہ اگر کوئی قرآن یاد کرے اس کی سزا میں تخفیف ہو سکتی ہے، جو قابل معافی ہے اس سزا میں کمی کی جا سکتی ہے وغیرہ۔ حضرات گرامی قدر، ساری دنیا یہ مانتی ہے، ہمارے اپنے ملک سمیت، کہ جو چھوٹا مجرم ہوتا ہے قید خانے میں جانے کے بعد باہر آتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ بڑا مجرم بن کے باہر نکلتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی برکت دیکھیں، سعودی عرب کے یہ قید خانے عقوبت خانے نہ ہو کر لوگوں کے تربیت گاہ بن گئے، اور کتنے مجرم ایسے ہوئے، میں آپ کو دعوے کے ساتھ بتا رہا ہوں، گئے تو قیدی تھے، واپس آئے تو اپنی تلاوت کی وجہ سے بعض مساجد کی امامت انہوں نے سنبھال لی۔ حضرات گرامی قدر، یہ قرآن میری اور آپ کی زندگی میں اتنی تبدیلی لاتا ہے کہ ہم اور آپ واقعی معنوں میں اندازہ نہیں لگا سکتے کیسی کیسی رفعتیں یہ لاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت کا حوالہ آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ اگر کوئی عالم دین قرآن مجید سے جیسا تعلق ہونا چاہیے ویسا تعلق اگر قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو حقیقت میں علماء ہی ڈرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جن لوگوں کا تعلق اس قرآن کے حقیقی علم سے ہو جائے، قرآن سے جن کا رشتہ مضبوط ہو جائے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے۔ یعنی خشیت الہی میں سب سے اونچا درجہ اس قرآن کی برکت سے ایک بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو ایسے پڑھا کرتے تھے کہ اڑوس پڑوس کی عورتیں تعجب سے دیکھتی کہ آخر یہ بندہ اتنا روتا کیوں، آخر یہ بندہ اس قدر زیادہ روتا کیوں ہے۔ پڑوس کی عورتیں بڑے تعجب سے دیکھتی، حتیٰ کہ کفار قریش کے جو رؤسا تھے، جو سردار تھے، ان کو ڈر محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے آ کر باقاعدہ شکایت کی ابن دغنہ سے کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ یا تو تمہاری ذمہ داری سے باہر ہو جائے یا پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دے۔ ہم لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ابو بکر کی تلاوت سے ہمارے گھر کی خواتین متاثر ہو جائیں یا دل ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو جائے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ بھائیوں، اگر قرآن سے واقعی معنوں میں رشتہ مضبوط جوڑا جائے اور جیسا ہونا چاہیے ویسا جوڑا جائے، تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ ہماری اور آپ کی ایمانی زندگی کے جو درجات ہیں ان درجات میں بڑے اونچے درجے پہ ہم اور آپ پہنچ جائیں گے۔ میں آپ کو ایک اور پہلو بتاؤں، ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اس واقعے کا اس حدیث کے سنانے کا ایک سیاق ہے۔ ہوا یہ کہ مکہ کے ایک گورنر تھے نافع ابن عبد الحارث، ان کے ایک غلام تھے، ان کا نام عبد الرحمن ابن ابزہ۔ عبد الرحمن ابن ابزہ، کئی اہل علم نے لکھا ہے چھوٹے درجے کے صحابی تھے، یا بعض نے لکھا ہے کہ نہیں تابعی تھے، واللہ عالم چھوٹے صحابی تھے، یہی لگتا ہے، یہی راجح لگتا ہے، واللہ عالم۔ اب یہ عبد الرحمن ابن ابزہ جو تھے نا، یہ غلام تھے، نافع ابن عبد الحارث کے مولا تھے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ عربوں کے ہاں یہ غیرت ہے، عربوں کے ہاں یہ شان ہے کہ وہ دوسرے کی ماتحتی میں آنا نہیں چاہتے، اور اگر وہ دوسرا کوئی غلام ہو آزاد ہو کر کسی غلام کی ماتحتی میں نہیں آنا چاہتے۔ ہوا کیا، نافع ابن عبد الحارث
یہ حضرت عمر سے ملاقات کے لیے مکہ سے باہر عسفان نامی مقام پہ باہر نکلے تو اپنی جگہ اپنے غلام ابن ابزہ عبد الرحمن ابن ابزہ کو انہوں نے وہاں گورنر مقرر کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طریقے کے مطابق ان سے پوچھ لیا، مجھ سے ملنے آ تو گئے ہو، اپنی ذمہ داری تم نے کس کے حوالے کی؟ حضرت نافع نے کہا عبد الرحمن ابن ابزہ کو میں نے دی ہے۔ حضرت عمر جانتے نہیں تھے ان کو شاید، تو کہنے لگے من ابن ابزہ، یہ عبد الرحمن ابن ابزہ کون ہے؟ نافع ابن عبد الحارث نے کہا مولا من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے یہ غلام ہیں، میں نے ان کو مقرر کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب غصہ ہو گئے، کہنے لگے تم نے آزاد لوگوں پر یہ غلام کو ذمہ دار بنا دیا، تم نے ایک آزاد ایک قوم پر یہ غلام کو سرپرست اور ان کا حکمران بنا دیا، والی بنا دیا۔ گویا حضرت عمر کو یہ منظور نہیں تھا۔ نافع ابن عبد الحارث نے کہا کہ عمر وہ غلام ضرور ہیں لیکن وہ فرائض کا علم رکھنے والے اور کتاب و قرآن کا بہت علم رکھنے والے، قرآن کا گہرا علم اور علم الفرائض کا بڑا گہرا علم رکھنے والے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب جو ابھی ناراض ہو رہے تھے، جیسے ہی سنا کہ غلام ہیں لیکن قرآن والے ہیں، فرائض کا علم رکھنے والے ہیں، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی بات سے رجوع کیا، یعنی فوراً اپنی اس رائے سے تنازل اختیار کیا اور ان کی تائید کرتے ہوئے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے درجات کو بلند بھی کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو جو اس کو لیتے نہیں یا لے کر اس کا حق ادا کرتے نہیں ان کو اللہ تعالیٰ نچلا بھی کرتا ہے، نیچے بھی ڈھکیل دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ واقعہ بتاتا ہے غلام غلام ہوگا دنیا کی نظر میں، لیکن وہ غلام حامل قرآن، صاحب قرآن، حافظ قرآن ہو جائے پھر اس کی غلامی غلامی نہیں رہتی، وہ ایسی سرداری حاصل کر لیتا ہے کہ جس پر حضرت عمر ابن خطاب کو بھی اعتراض باقی نہیں رہ جاتا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، میں بات کو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ دیکھو جب آپ تاریخ پڑھیں گے نا تو ایک بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت عطا ابن ابی رباح۔ حضرت عطا ابن ابی رباح تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر تابعی، حضرت ابن عباس کے خاص شاگرد اور ان کے علاوہ امہات المؤمنین میں سے کئی ایک کے شاگرد۔ عطا ابن ابی رباح اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے، اتنے بڑے محدث تھے کہ بعض صحابہ یہ کہتے تھے اگر ان سے سوال پوچھا جاتا، کہتے مکے والوں جب تک عطا تمہارے درمیان موجود ہیں ہم سے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ صحابہ شاگرد رسول ہیں، تابعی ان کے صحابہ کے شاگرد ہیں، لیکن عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ کا مقام ایسا تھا کہ لوگ ان کا تذکرہ کرتے تھے تو شان سے کرتے تھے، احترام سے کرتے تھے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت عطا ابن ابی رباح کیسے آدمی تھے؟ شکل و صورت میں اور دوسری چیزوں میں سب سے پہلے تو غلام تھے، غلام تھے، اور غلام ہونے کے ساتھ کیا کیا تھے؟ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے ان کی جو صفات گنائی ہیں میں پڑھ کر آپ کے سامنے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ کہتے تھے کان عطا اعور اشل افطس اعرج اسود۔ کہتے ہیں عطا ابن ابی رباح سب سے پہلے تو کانے تھے، یعنی ایک آنکھ چلی گئی تھی، اور بعد میں آخری عمر میں تو پوری طرح نابینا بھی ہو گئے تھے۔ اشل، ایک ہاتھ ان کا جو ہے شل ہو گیا تھا، اور دوسرا کہا آگے بڑھ کر افطس، ناک اتنی چپٹی کہ ٹھیک سے دکھائی بھی نہ دے، اور اس کے جو یوں کہ یہ نتنے اتنے پھیلے ہوئے کہ ناک بھی بڑی بدنما نظر آتی تھی۔ کہا اعرج، اتنا ہی نہیں لنگڑے بھی تھے، اسود، کالے کلوٹے بھی تھے، غلام بھی تھے، اور بعض اہل علم نے لکھا ہے آخری عمر میں گنجے بھی ہو گئے تھے۔ اب آپ سوچو ایک ایسا آدمی کالا کلوٹا حبشی آدمی، ناک بھی صحیح نہیں، لنگڑا بھی ہے، ہاتھ بھی شل ہے، اور اتنا ہی نہیں اس کا اپنا معاملہ یہ کہ آنکھ سے بھی گیا ہوا، سر کے بال گنجے، ایسے آدمی کو لوگ اپنے بازو بٹھانا پسند نہیں کرتے اللہ کے بندو۔ لیکن آپ سوچو حضرت عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کیا چیز دی تھی کہ انہوں نے
इंसानी एतबार से बज़ाहिर ये ज़ाहिरी कमियां रखने के बावजूद कभी भी अपने आप को निचला खुद नहीं समझा। वो कौन सी चीज थी जो उनके अंदर ये खुद एतमादी पैदा कर रही थी? अता इब्न अबी रबाह रहमतुल्लाहि अलैहि का इल्म और अल्लाह तबारक व तआला की किताब को लेकर अपने आप को बेनियाज समझना कि रब ने मुझे किताब इलाही का इल्म दे दिया है तो फिर मुझे किसी और शान और शौकत की जरूरत नहीं। और दुनिया का भी ये मामला कि इन ज़ाहिरी खराबियां या कमियां या जो आप कहें उयूब कहें नकाइस कहें, इन सब के बावजूद आज जब अता इब्न अबी रबाह के नाम के साथ ये सिफात गिनाई जाती, लोग कहते हैं छोड़ो ये चीजें काबिल जिक्र भी नहीं, अता इब्न अबी रबाह अता इब्न अबी रबाह थी। हजरत गिरामी कदर, बात जो मैं असल में कहना चाह रहा हूं वो क्या है? इस कुरान से अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज जोड़ कर रखी है, जो इससे ताल्लुक जोड़ेगा अल्लाह उसे सरबलंदी लिख देगा। आप ये बात लिख कर ले लें। मैंने अक्सर ये भी देखा, हमारे अपने साथियों में हमने देखा, अल्लाह ताला हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए, कुरान मजीद से दुनिया नहीं कमाई जाती, कुरान मजीद से दुनिया नहीं कमानी चाहिए, लेकिन सिर्फ बताने के लिए आपके सामने मसला बताता हूं। हमारे अपने कई साथी ऐसे थे जो तालिब इल्मी के जमाने में मुतवस्सित दर्जे के तलबा थे, तकरीर में बहुत अच्छे नहीं या तकरीर थोड़ी बहुत कर लेते, लेकिन ये होता है ना कि आइंदा चलकर ये लोग क्या करेंगे, इमामत तदरीस दोनों में कोई बहुत ज्यादा महारत नहीं। हमारे दौर में हमारे बाद की जो जमातें उसमें भी कई ऐसे तलबा, एक खूबी उनकी थी कि कुरान को उन्होंने सीने से लगा के रखा था, कुरान से बड़ा गहरा रिश्ता था, कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते थे। सुभान अल्लाह, मैं ये बात आपको बताऊं, अभी वो फारिग हुए नहीं, नौकरियां उनको ढूंढती हुई आई, और हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, कतर के अंदर हमारे भाई नदीम जानते हैं, हमारे कई साथियों को नौकरी उनके पास चलकर आई, बाइज्जत तरीके से वो मुंतखब किए गए, और आज यहां कोई इंजीनियर जितना कुछ कमा के शान से जीता है, कुरान की खिदमत के जरिए आज वही बाइज्जत जिंदगी वो वहां गुजार रहे हैं। मुल्क के अंदर भी कई जगह हमने देखा जो कुरान के अच्छे हाफिज हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी एतबार से भी उन्हें बड़ा ऊंचा उठाया। मैंने जैसे कहा कि आप इस कुरान से दुनिया तलब न करें, लेकिन अगर आप कुरान से सच्चा रिश्ता अगर जोड़ेंगे, अल्लाह हर तरह की रिफातें और बुलंदियां आपके मेरे हक में लिख देगा। और आप यकीन कीजिए, अगर इस उम्मत को उम्मत कुरान बनाने में कामयाब हो जाए, इस कौम के अक्सर बच्चों को हाफिज कुरान बनाने में कामयाब हो जाए, यकीन माने अल्लाह ताला उसकी बरकत दिखाएगा। शायद इस मौके पे यह बताना बहुत मुनासिब होगा, गज्जा की जंग जो हुई, आप जानते हैं कोई छोटा मोटा मामला नहीं, तकरीबन साल भर से ज्यादा, लगभग 1.5 से 2 साल का अरसा अगर कहा जाए, बहुत बुरी तरीके से उनको रगेदा गया। लोग उनकी साबित कदमी की मिसालें देते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है ऐसे बुरे हालात में, बुरे औकात में भी वहां हुफ्फाज़े किराम की बहुत बड़ी तादाद है। मस्जिदें जिनका कुछ हिस्सा बमबारी से टूटा हुआ, उन टूटी मस्जिदों में भी बच्चे बैठकर कुरान हिफ्ज करते हैं। और इसी जंग के दौरान ऐसे बहुत सारे वीडियो हमने देखे जो वहां के अहबाब ने अरब ममालिक के अंदर आम किए कि देखो अभी इधर बमबारी हो रही है, ये टूटा हुआ हिस्सा, आज इस मस्जिद में माशाल्लाह 10 बच्चे कुरान हिफ्ज कर रहे हैं। भाइयों, जो कुरान को सीने से लगा लेते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ज़ाये होने से बचा लेता है। अल्लाह के बंदो, ये कुरान तरह तरह की रिफातें, तरह तरह की बुलंदियां और तरह तरह की ऊंचे मुकामात मुझको और आपको दिलाने का सबब बनता है। बात को मैं लंबी करना नहीं चाहता, पैगाम क्या देना चाहता हूं। कुरान मजीद की जिस आयत से मैंने इब्तिदा की, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, तो इस इल्म का मस्दर किताब इलाही है। और आज इस मदरसे में जो बच्चे हाफिज कुरान हुए या हिफ्ज कर रहे हैं, उनको नसीहत भी है, कुरान को सीने से हमेशा लगा के रखो। तुम अगर कुरान को जाये नहीं करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें जाये होने से बचा लेगा, ये अल्लाह ताला की तरफ से जमानत। और तुम अगर कुरान को जिंदगी में हमेशा ऊंचा उठा के रखोगे, इस कुरान की बरकत से अल्लाह ताला समाज में तुम्हें बड़ा ऊंचा उठा के रखेगा। और आज जो सरपरस्त हजरात यहाँ शरीक हैं, उनसे यही गुजारिश है कि आप
मादियत, दुनियादारी और दुनिया के फायदों से बड़े परे हटकर कुरान मजीद से ताल्लुक जोड़ने की वो मुहिम चलाएं कि जिसमें आप भी, आपके बच्चे भी, आपके बड़े भी, आपकी खवातीन भी कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करें, जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपकी, हमारी और आपकी दुनिया को, आखिरत को, दोनों को आबाद कर दे। मैं शुक्रगुजार हूं एक मरतबा फिर माहद आयशा सुलेमान अल हय्यिल लितहफ़ीज़िल कुरान करीम का या उसके इंतजामिया का, यहाँ के सरपरस्तों का, यहाँ के जिम्मेदारों का, कि आपने यहाँ मुझे मदऊ करके कुछ देर गुफ्तगू करने का मौका दिया। अल्लाह ताला जो बातें कही गई हैं इन बातों को याद रखकर अपनी जिंदगी में अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।